ہر جے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار می کو نہیں. تو جو بندہ سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو مزہ آتا ہے. تہجد کا وقت ہو اور قرآن بندہ پڑھ رہا ہو اس کو اتنا سکون ملے گا کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنا سکون نہیں. اگر نشہ پینے والوں کو پتہ چلے نا کہ تہجد میں قرآن پڑھنے سے کتنا سکون ملتا ہے تو وہ سارے نشے چھوڑ کے قرآن کا نشہ اختیار کر لیں. قرآن بھی نشہ چڑھاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. اس لیے علامہ اقبال رات 3 بجے سے لے کر تقریباً صبح 9 بجے تک قرآن پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے، پڑھتے تھے روتے جاتے تھے. اللہ اکبر کبیر. سوچ سمجھ کے پڑھتے تھے نا. ہم تو پارے ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. 10 پارے ہو گئے، 20 ہو گئے، چلو 30 ہو. تراویحوں میں 30 پارے حافظ صاحب سناتے ہیں، 30 لوگ سنتے ہیں. نہ سنانے والا روتا ہے نہ سننے والے روتے ہیں. سم بکم ہم ینفعہم لا یعقلون. اندھے بہرے گونگے کھڑے ہیں، ان کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے کہ کیا سن رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں. اس لیے اللہ نے بڑا ناراض ہو کے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، طلب کا اظہار ہی نہیں کرتے. اللہ سے طلب کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ سے طلب کا اظہار ہی ہے نا. کوئی آیت پڑھ کے اللہ کو آپ اللہ سے رابطہ جوڑ لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ اللہ کی رسی ہے قرآن، اس کو پکڑ لو اور اللہ سے رابطہ جڑ جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مت اختلافات کرو، مت تفرقہ بازی کرو. لیکن ہمارے تو بس نہ صبح نہ دوپہر نہ شام نہ سوتے ہو، تلاوت تو کرتے ہی نہیں. تو بھائی یہ میسج ہے، میسج. اس کو میسج سمجھ کے پڑھو گے تو قرآن سے فائدہ ہوگا. اور میسج سمجھو آپ کے نام، پورا قرآن آپ کے نام آیا ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور